आपका जो क्रिएटर का कॉन्सेप्ट है वो जो वजूद है वो फिजिकल फॉर्म में है कि स्पिरिचुअल फॉर्म में? وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ کی فارم فزیکل ہے اور اسپرچول؟ وہ بات کرتا ہے کہ اس کے 2 ہاتھ ہیں، دونوں داہنے ہیں، وہ بات کرتا ہے اس کی پنڈلیاں ہے، وہ بات کرتا ہے اس کی 2 آنکھیں ہیں، وہ بات کرتا ہے اس کا وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے. ضمیر میرے سامنے آئے اور دنیا کا کوئی بھی کافر میرے سامنے آئے اور مان خدا کے موضوع پر بات چل رہی ہو اور وہ یہ آرگیومنٹ دے تو میں اس سے ایک سوال کروں گا. میں نے آپ سے اسٹارٹ میں یہ سوال کیا تھا کہ آپ کا جو کریٹر کا کانسیپٹ ہے وہ جو وجود ہے وہ فزیکل فارم میں ہے کہ اسپرچل فارم میں؟ وہاں آپ نے بالکل اپنی لائن میں ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ میں نہیں بتا سکتا، حالانکہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں قرآن سے کہ اللہ فزیکل فارم میں ہے، کیونکہ وہ بات کرتا ہے ثم استویٰ کی کہ میں اپنے عرش پر قائم ہوا، وہ بات کرتا ہے کہ اس کے 2 ہاتھ ہیں، دونوں داہنے ہیں، وہ بات کرتا ہے اس کی پنڈلیاں ہے، وہ بات کرتا ہے اس کی 2 آنکھیں ہیں، وہ بات کرتا ہے اس کا وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، اس کے 2 کان ہیں، وہ ہر چیز کو سنتا ہے. تو جو اس طریقے کی چیزیں بتا رہا ہے ڈیفینیٹلی وہ فزیکل گاڈ ہے، بٹ یو کی ناٹ ایکسپٹ دیٹ بیکاز یو کی ناٹ کاؤنٹر می آن دیٹ لیول کہ آپ فزیکل اس کو ثابت نہیں کر سکتے، اور کریں گے تو آپ کو اس پہ کاؤنٹر دینا پڑے گا، تو یہ آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. رکو ذرا صبر کرو. اس کا جو تیسرا آرگیومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ واٹ از اللہ فارم. بار بار اس نے یہ سوال کیا زید پٹیل صاحب سے کہ اللہ کی فارم کیا ہے، اور زید پٹیل صاحب نے بالکل صحیح جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو مکمل نہیں سمجھا جا سکتا. وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ کی فارم فزیکل ہے اور اسپرچول، اور اس مطلب بے وقوفی کی انتہا ہے، وہ یہ ایکسپیکٹ کیے بیٹھا تھا کہ زید پٹیل صاحب کہیں گے اسپرچول ہے، فزیکل تو ہے نہیں، تو میں فوراً دلیلوں کے انبار لگا دوں گا ثابت کرنے کے لیے. نہیں، دیکھو خود قرآن سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فارم ہے وہ فزیکل ہے، اللہ کا ہینڈ بھی ہے اور اس کا فیس بھی ہے اور اس کی فنگر بھی ہے، اور ساتھ میں اس نے کان کا بھی اضافہ کر دیا تو اس کا کان بھی ہے، تو اس کا قلب بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتا چلا گیا، بالکل جھوٹ. حالانکہ قرآن کریم میں کہیں بھی یعنی اس کے لیے سمع کان کا لفظ استعمال نہیں ہوا کہ اللہ کا کان ہے وغیرہ. لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ اس کے لیے ید کا لفظ استعمال ہوا ہے، ید کے معنی ہینڈ کے ہیں، فیس کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کو عربی میں ہم وجہ کہتے ہیں، فنگر کا لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے جس کو ہم اصبع کہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب زید پٹیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو مکمل نہیں سمجھا جا سکتا تو جواب ہو گیا، اور یہی بات صحیح ہے چونکہ اللہ تعالیٰ فارم لیس ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ واٹ از اللہ فارم، تو آپ یہ مان کے چل رہے ہیں کہ اللہ کی کوئی نہ کوئی فارم ہے، جبکہ اللہ کی کوئی بھی فارم نہیں ہے، نہ فزیکل ہے نہ اسپرچول ہے، چونکہ یہ دونوں چیزیں مخلوق ہیں. روح خدا کی مخلوق ہے، روحانیت خدا کی مخلوق ہے، اسی طریقے سے جسم اور جسمانیت خدا کی مخلوق ہے. تو جو چیز خدا کی مخلوق ہو وہ خدا کی صفت کیسے بن سکتی ہے؟ تو آپ کا یہ سوال ہی بنیادی طور پر غلط تھا کہ خدا کی فارم کیا ہے. جو آدمی یہ سوال کر رہا ہے اس کو حقیقتاً تھیولوجی کا زیرو بھی نہیں پتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ بھئی قرآن کریم میں تو ید کا لفظ یعنی ہاتھ اور وجہ کا لفظ یعنی فیس اور فنگر یعنی اصبع، یہ الفاظ استعمال ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے، سے تو پتہ چلتا ہے کہ خدا جو ہے فزیکل ہے. میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، اور یہ سوال خود سمیر سے بھی ہے، اور سمیر بھی اس بات کو اگر میں سمیر میرے سامنے آئے اور دنیا کا کوئی بھی کافر میرے سامنے آئے اور مان خدا کے موضوع پر بات چل رہی ہو اور وہ یہ آرگیومنٹ دے تو میں اس سے ایک سوال کروں گا. میں پوچھوں گا کہ اگر تم خدا کو مانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ کیا خدا کی زندگی ہماری زندگی جیسی ہے؟ چونکہ جو یہ کہے گا کہ اس کی زندگی ہماری زندگی جیسی ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ خدا کو نہیں مانتا، چونکہ خدا ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا. خدا کی لائف ایٹرنل ہے اور ہماری لائف ایٹرنل نہیں ہے. ہماری لائف ایک وقت شروع ہوئی اور ایک وقت ختم ہو جائے گی اس دنیا میں. تو his life is not like ours. اس کی زندگی ہماری زندگی جیسی نہیں ہے. اس کا علم ہمارے علم جیسا ہے. His knowledge is like ours. No. اس کی نالج ہماری نالج جیسی نہیں ہے. اس کا علم ہمارے علم جیسا نہیں ہے. اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے نہیں ہیں. جب یہ 2 پروپوزیشن صحیح ہیں اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی آدمی چاہے کتنا ہی بڑا کٹر سے کٹر کافر ہو، الا یہ کہ وہ خدائی کو نہ مانتا ہو تو بات الگ ہے، کتنا ہی بڑا کٹر سے کٹر کافر و منافق ہو، وہ یہ کہے گا کہ نہیں جی خدا کی زندگی ہماری زندگی جیسی نہیں ہے، خدا کا علم ہمارے علم جیسا نہیں ہے اگر خدا موجود ہے. جب یہ بات ہے تو بھائی اس کا ید اور اس کا وجہ یہ بھی ہمارے ید اور وجہ جیسے نہیں ہے. یہ جب اور اللہ تعالیٰ نے اور زید پٹیل صاحب نے بھی اپنے مقدمے میں شروع کے 10 منٹ کی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا اس کا ید ہمارے ید جیسا نہیں، اس کا وجہ ہمارے وجہ جیسا نہیں. ہمارا ید اور وجہ فزیکل ہے. اگر اللہ کے لیے لفظ ید اور وجہ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ید اور وجہ فزیکل ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ کیٹیگوریکلی یہ کہہ چکا ہے لیسا کمثلہ شیء، اور اس چیز کو زید پٹیل صاحب نے رکھا تھا. اب سوال یہ ہے کہ پھر ید اور وجہ کے معنی کیا ہے قرآن کریم میں؟ تو آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم ہمارے لیے آیا ہے اور ہماری سمجھ کے لیے آیا ہے. میں مختصر سی ایک بات کہنا چاہوں گا. ہم اردو میں بولتے ہیں تائید. تائید کے اندر ید
آ گیا، یعنی کسی کو سپورٹ کرنا. جب اللہ یہ کہتا ہے کہ ید اللہ علی الجماع، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی تائید اور اس کی سپورٹ جماعت کے ساتھ ہے. ید کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے. وجہ کے معنی ہے چہرہ، لیکن آپ سب نے جو اردو جانتے ہیں وہ لفظ ایک لفظ سے واقف ہوں گے جس کو کہتے ہیں توجہ. توجہ کے اندر وجہ کا لفظ موجود ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ تم جہاں بھی رخ کرو گے تم اللہ کا وجہ پاؤ گے، یعنی اللہ کی توجہ تمہیں ملے گی. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم ایک ہی ڈائریکشن کے اندر دیکھو تبھی تمہیں اللہ کی توجہ ملے گی. تم دوسرے ڈائریکشن کے اندر بھی اگر دیکھو گے اور اس طرف رخ کر کے عبادت کرو گے تو بھی تمہیں اللہ کی توجہ مل سکتی ہے. اور اس کا ایک آیت کا ایک پس منظر ہے جو دوسرے وقت کے اوپر بیان کیا جائے گا. تو یہ ایک اتنا بیسک آرگیومنٹ ہے جو ایک عام مسلمان بھی سمجھتا ہے، لہٰذا ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کا جسم ثابت نہیں کیا جا سکتا. یہ اس کا تیسرا آرگیومنٹ.